آج میں اور تو مشکلات، چھوٹی چھوٹی مشکلات میں مایوس ہو جاتے ہیں۔ آج سیرت ابراہیم کو سن اور اپنا ایمان، اپنا توکل، اللہ کی ذات کے ساتھ تیرا اور میرا تعلق کیا ہے، تیرا اور میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، مجھے اور تجھے اپنے رب پہ اعتماد کتنا ہے۔ سوچ ذرا ابراہیم کو کتنا اعتماد ہے علیہ الصلاۃ والسلام، کہ فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اور تو، تیرا اور میرا میرے رب کے ساتھ اعتماد والا تعلق کہاں تک ہے؟ توکل کا میرا اور تیرا رب پر توکل کیسا ہے، ذرا تو اور میں سوچ تو صحیح۔ آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو ابراہیم جیسا ایمان لے کے تو آ، اللہ تیرا ساتھ کتنا دیتا ہے تو حیران رہ جائے گا۔ اللہ تجھے بڑے بڑے ظالموں سے کیسے بچاتا ہے تو حیران رہ جائے گا۔ اور جب اتمام حجت ہو گیا تو پھر اللہ نے کیسے ان کو تباہ و برباد کیا۔ مچھروں کی فوج نے کیا حال کیا، مچھروں کی فوج نے نمرود کی ان لا تعداد فوجوں کو زیرو کر دیا، گوشت کو نوچ نوچ کے کھا لیا، اور ایک مچھر جو اس ظالم کے دماغ کے اندر گھس گیا اور اللہ کی قدرت سے اس کو تنگ کرتا تھا، اس کا کیا حال کیا کافر کا۔ تو ابراہیم جیسا بن تو صحیح۔ اللہ اپنی ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق کے ذریعے ظالم اور کافر کو کیسے تباہ و برباد کرتا ہے، تیری آنکھیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے تیرے ایمان کی، تیری ایمانی قوت کی ضرورت ہے، تیرا تعلق باللہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات آئیے، یہ واقعہ تو یہاں رہا، اس کے بعد کتنے ایسے حالات نے کروٹ لی۔ کہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کیسے تبلیغ کر رہے ہیں، کیسے خیر عمر کا ایک حصہ بیت گیا، 65 سال کے قریب عمر ہو گئی، چلتے چلتے ہجرت کرتے، وہاں ادھر کو ادھر کو ادھر کو ادھر کو، آخرکار سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ارض فلسطین میں پہنچے اور وہاں سے پھر مصر کی طرف ہجرت کی۔ اور مصر کے اندر اس وقت ریکیون نامی فرعون کی حکومت تھی، بادشاہت تھی، بڑا ظالم، سفاک، عیاش، بد کردار حکمران تھا۔ اللہ اکبر۔ بات پھر وہی آ گئی کہ کہاں کہاں ابراہیم کو میرے اللہ نے آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کہاں کہاں میرے اللہ نے آزمایا۔ تو اور میں ایک قربانی دے کر 10-15 ہزار روپے کا بکرا چھترا 20-30 ہزار کا قربان کر کے سال بعد سینے پہ ہاتھ مار کے چھاتی چوڑی کر کے سمجھتے ہیں میں نے تو رب کے لیے سارا کچھ ہی قربان کر دیا۔ اور میرے بھائی دیکھ کہاں کہاں ابراہیم نے قربانیاں دی ہیں، اور کسی زندگی کے ایک موڑ پر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ کے ساتھ شکوہ نہیں نکلا کہ اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو تیرے دین کے لیے یہ سارا کچھ کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابراہیم اور آپ کی بیوی سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا اس فرعون کی بادشاہت اس کے علاقے میں پہنچے تو اس کے کارندوں نے خبر دی کہ ایک بہت خوبصورت عورت، ایک نوجوان مرد، دونوں تمہاری بادشاہت میں آ چکے ہیں۔ وہ تھا عیاش، بد کردار تھا، کہنے لگا پکڑ کے لے آؤ۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بھنک پڑ گئی کہ یہ ظالم بدبخت ہے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ خامد کو قتل کروا دیتا اور بیوی کو اپنے قبضے میں لے لیتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے سیدہ سارہ سے، سارہ اس وقت اس زمین پر میرے اور تیرے علاوہ اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اسلام کے ناطے، دین کے ناطے ہم بہن بھائی بھی ہیں، اس لیے میں جان بچانے کے لیے اور سلامتی کے لیے
اس کے سامنے یہ کہہ آیا ہوں کہ یہ سارا میری بہن ہے، مجھے وہاں پہ جھوٹا نہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کو تیار کر کے بادشاہ کے کمرے میں جب بھیجا گیا، ادھر سارہ نکلی ہے، ادھر ابراہیم نے نماز شروع کر لی ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ سارہ کو لے جایا گیا۔ میرا رب کا قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور میرے بھائی، اللہ کا قرآن کہتا ہے تیرے اوپر مصیبت آئی ہے، مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تیری مشکل ٹل بھی سکتی ہے اور مشکل کو برداشت کرنے کا تیرے اندر حوصلہ اور جذبہ بھی آ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک صبر ہے اور دوسری نماز ہے۔ کتنی مصیبتیں ایسی ہیں کہ جن مصیبتوں کے وقت تو نے اور میں نے نماز نہیں کی ہو، کتنی پریشانیاں ایسی ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے میں نے اور تو نے اللہ کے سامنے دو رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھی ہو۔ کتنی مشکلات ایسی ہیں جن کو صبر کے ذریعے میں نے اور تو نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے صبر کر کے برداشت کیا ہو۔ آج سیکھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ادھر سیدہ سارہ گئی ہیں، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے نماز شروع کر لی ہے۔ نماز میں اس رب سے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا خلیل ہوں، میں اس وقت تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے مدد کرنے والا۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا جب سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا کہ یہ بدبخت میرے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے بھی نماز شروع کر لی۔ میں کہنا چاہوں گا اپنی ان بہنوں سے جو آپ آج پریشان ہیں، اپنی پریشانیوں کو عورتوں کے سامنے بیان کر کر کے روتی ہیں، اپنے دکھوں کو اپنی ہمسائیوں کے ساتھ شیئر کر کر کے آنسو بہاتی ہیں۔ اور میری بہن، میرے بھائی، ان آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے ضائع نہ کر۔ لوگ تیرے درد کی دوا نہیں کریں گے، اللہ کی قسم یہی آنسو اس رب کے سامنے بہا دے، وہ رب تیری درد کی دوا کرنے والا موجود ہے۔ ان آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے ضائع نہ کیا کر۔ ان آنسوؤں کی قدر کرنے والا رب ہے، لوگ ان آنسوؤں کی قدر نہیں کرتے۔ لوگ تیرے آنسوؤں کو دیکھ کر، تیرے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر تیرے منہ کے سامنے جھوٹا موٹا منہ بنا کے تجھے تسلی دیں گے، بعد میں تجھ پہ ہنسیں گے، تیرے بارے میں باتیں کریں گے۔ اللہ کی قسم یہی آنسو اس رب کے سامنے بہا جو تیرے آنسوؤں کی قدر جانتا ہے، جو تیرے آنسوؤں کا مول جانتا ہے، جو تیرے گرنے والے مکھی کے سر جتنے ایک آنسو کے بہنے سے تیری عمر بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس رب کے سامنے بہایا کر ان آنسوؤں کو۔ اور نماز شروع کر لی ہے، اللہ سے دعا کیا کی ہے۔ آؤ ایک بات یہاں پہ میں نقطہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، میری بہن بھی سن لے، میرا بھائی بھی سن لے۔ میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسی دولت، ایک ایسی طاقت، ایک ایسی قوت دی ہے، اگر تیرے اور میرے اندر وہ محفوظ ہے تو میں رب اکبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیری دعا کو قبول ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور وہ طاقت، وہ قوت آج میں اور آپ، ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے کھو چکے ہیں۔ وہ طاقت ہے اپنے جسم کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنی آنکھوں کی حفاظت۔ آئیے سیدہ سارہ کیا کہتی ہیں؟ بادشاہ سامنے ہے، ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہے، عزت پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سیدہ سارہ کی زبان مبارک سے لفظ کیا نکلتے ہیں؟ اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک۔ اے اللہ، اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے پیغمبر پر ایمان لائی ہوں، وَأَحْسَنْتُ فَرَجِي إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ۔ اللہ، اگر میرے ایمان میں کوئی شک نہیں اور میرے کردار میں کوئی شک نہیں، میں نے آج تک کسی غیر کے منہ لگنا گوارا نہیں کیا، میں نے آج تک کسی غیر مرد کے بارے میں برا خیال دل میں تصور پیدا نہیں کیا،
اور میں یہاں کہنا چاہوں گا اپنی ان جوان بیٹیوں سے جو سارا دن موبائل پہ ان لچے لفنگے اداکاروں کو دیکھتی ہیں اور اپنے خوابوں کا شہزادہ ان جیسا تصور کرتی ہیں، اور کہنا چاہوں گا اپنے ان بھائیوں سے جو سارا دن سوشل میڈیا پر ان گندی بدبودار اداکاراؤں کو دیکھتے ہیں اور اپنے ہونے والی زوجہ کے اندر وہ گندی خوبیاں اور گندی صفات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آؤ، ابراہیم بھی پاکیزہ، سارہ بھی پاکیزہ، اور سارہ علیہ السلام اللہ سے کیا کہتی ہیں؟ احسنت فرجی الا علی زوجک فلا تسلط علی الکافرہ۔ اللہ، اگر میری پاکیزگی کا تجھے علم ہے، اگر تو جانتا ہے کہ میں پاکیزہ رہی ہوں، میں بد کردارہ نہیں ہوں، تو آج تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، نبی ابراہیم کو تیرے نبی ہونے کا واسطہ، میری اور تیری وحدانیت کا تجھے واسطہ، یہ کافر تیری پاکیزہ مومنہ باندی اور تیری پاکیزہ مومنہ جو تیرے اوپر ایمان لانے والی ہے، اللہ اس کافر کو اس پر ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ۔ اور بھائی تو پاکیزہ بن کے تو دیکھ، تو مرد ہے تو ابراہیم جیسا پاکیزہ بن جا، تو عورت ہے تو سارہ جیسی پاکیزہ بن جا، تو عورت ہے تو عائشہ جیسی پاکیزہ بن جا کہ تیرے کردار کی گواہیاں رب کا قرآن دے، تو عورت ہے تو فاطمہ جیسی پاکیزہ بن جا، تیرے پردے کی گواہیاں رب کا قرآن دے۔ اور میرے اللہ نے کیا کیا؟ ایک روایت میں ہے کہ وہ کافر زمین کے اندر دھنس گیا، ایک روایت میں ہے کہ اس بدبخت کا ہاتھ شل ہو گیا، ایک روایت میں ہے کہ اس کو دورہ پڑ گیا، زمین پر گر گیا، اور سیدہ سارہ کہتی ہیں اللہ اگر یہ بدبخت مر گیا تو اس کے چیلے کہیں گے بی بی نے ہمارا بادشاہ مار دیا ہے، اس کو مرنے نہ دینا۔ اور وہ ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگنا شروع ہوا، التجائیں کرنا شروع ہوا، بی بی معاف کر دے، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر صحیح ہوا، پھر کوشش کی، پھر صحیح ہوا، پھر کوشش کی، اور تیسری بار جب ناکام ہوا سپاہیوں کو بلا کے کہنے لگا کس کو پکڑ کے لے آئے ہو؟ یہ تو کوئی عورت نہیں ہے، یہ تو ماورا مخلوق ہے، لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ اب سننے کی بات یہ ہے کہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا اس کمرے میں پہنچی ہیں جہاں پر خامد بند ہے، جہاں پر خامد قید و بند ہے، جہاں پر خامد کو قید کیا گیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام نماز کے اندر مصروف ہیں، سیدہ سارہ آئی ہیں اور سلام پھیر کے پوچھا سارہ کیا ہوا؟ کہا جس رب پر تو اور میں یقین رکھتے ہیں اس رب نے آج میری اور تیری عزت کو بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو باعزت بن تو صحیح، تو با کردار بن تو صحیح، تیرے کردار کے اندر سے خوشبو تو ابراہیم جیسی آئے، تو بہن ہے تو تیرے کردار سے فاطمہ اور عائشہ کا حیا ٹپکے، تو پھر دیکھ تیری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، کیسے کوئی چور تیرے گھر میں چوری کر جاتا ہے، تیری بیٹی کا میری بہن کا کردار پاکیزہ ہو، کیسے کوئی بدبخت اس کے ساتھ عشق مشوقی کی آنکھ لڑا سکتا ہے؟ کردار تو پاکیزہ کیجئے۔ اور اگر تو نے گھر میں وہ سارا کچھ پال رکھا ہے، تو بھی دیکھتا ہے، تیرے بچے بھی دیکھتے ہیں، وہ چاہے چائے کا اشتہار ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے ڈرامہ ہی کیوں نہ ہو، پھر تو شکوہ کرے آ کے کہ اللہ دعائیں نہیں قبول کرتا۔ اللہ دعائیں تو ابراہیم جیسوں کی قبول کرتا ہے۔ پھر تو دعائیں کرے کہ تیرے لیے اچھے رشتے نہیں آتے، پھر تو دعائیں کرے کہ پاکیزہ رشتہ نہیں ملتا، پھر تو یہ کہے کہ بیٹی تو اچھے لوگوں میں بیائی تھی، برے لوگ نکلے ہیں۔ پہلے کردار پہ تو نظر ڈال کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سیدہ سارہ کی سیرت تجھے اور مجھے کیا پیغام دیتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات،